خالد صاحب آئے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں بھائی؟ جی جناب، میں کافی دیر سے ٹرائی کر رہا تھا لیکن کال نہیں ہو رہی تھی۔ جی کچھ دیر پہلے خان صاحب آئے تھے تو کچھ سوسائڈل بم کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ مسلمان فیکٹری ہیں یہ پیدا کرتے ہیں، تو میں تو خیر آپ سے تھوڑا سا کم ایج کا بندہ ہوں، تو پہلے تو یہ میرا سوال ہے کہ یہ سوسائڈل بم کے جد امجد کون ہے؟ سب سے پہلے یہ کہاں سے شروع ہوئے تھے؟ اور دوسرا، راجیو گاندھی کو کس مسلمان نے سوئسائڈل بم نے مارا تھا؟ یہ میرے دو سوال ہیں۔ نہیں، پتہ نہیں بھی جو ہے وہ جنہوں نے کہا وہ کس کانٹیکس میں یہ بات کہی۔ اب اصل میں اس طرح کی باتوں کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، میں تو صرف قرآن پر بات کرتا ہوں۔ نہیں، آپ کے پروگرام میں یہ بات ہو باتیں رہی ہے جو نا، ہے تو پھر آپ ہوسٹ ہیں تو ظاہر آپ اس کے ذمہ دار تو ہیں نا۔ نہیں ایسا نہیں، ظاہر بات ہے جن صاحب نے کہا ہے اگر وہ اس وقت یہاں ہوتے تو شاید آپ کی سوال کا جواب دیتے۔ میں جو کہتا ہوں میں اس کا ذمہ دار ہوں، اور ظاہر بات ہے یہاں مختلف لوگ آتے ہیں، اس میں کچھ برسبیل تذکرہ کچھ اور باتیں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن ان باتوں کا براہ راست میرے جو ہے ٹاپک سے یا پھر جو ہے میرے چینل سے کوئی تعلق نہیں ہے، کہ یہاں ہو گئی برسبیل تذکرہ۔ اگر آپ اس وقت ہوتے تو شاید آپ مجھ سے کچھ بات کر لیتے، نہیں، لیکن میں اس نے وقت ٹرائی کی صاحب تھی، ہے نہیں۔ وہ میں نے ٹرائی کی تھی، کال ہو نہیں سکی۔ لیکن جی یہ کہ اصل میں جو مجھے مسئلہ ہوتا ہے نا کہ ایک جی خاص قوم سے کسی چیز کو نفی کر دینا، حالانکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ سری لنکن نے شروع کیا تھا، وہ اس کے جد امجد ہیں، اور راجیو گاندھی کو بھی تامل ناڈو والوں نے ہی مارا تھا، تو مسلمان بھی کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مسلمان کو بری ہیں اس سے، لیکن یہ کسی خاص قوم سے نفی کرنا یہ اس قوم کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ برائی اچھائی ہر قوم میں پائی جاتی ہے، نہیں، مگر اس یہاں سے انکار ممکن نہیں۔ البتہ میں یہاں پر یہ بات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ دیکھیے کہ قتل تو اسلام سے پہلے بھی ہوتے تھے، آپ سمجھیے، قتل تو اسلام سے پہلے بھی ہوتے تھے، بہت ہوتے تھے، مگر قتل کو مقدس گرداننا یہ اصل میں اسلام کا کمال ہے کہ قتل اسلام کی نظر میں مقدس ہو گیا۔ یہ کام مسلمانوں کے نبی کا ہے، مسلمانوں کی کتاب کا ہے۔ نہیں، آپ یہ بھی سمجھے آپ میری کی بات؟ غلط فہمی ہے۔ کیسے یہ آپ بتائیے؟ کتاب کو سمجھتے نہیں ہیں، سنیے اس لیے میری یہ بات، بات کر رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت رکھوں گا، میں ایسی ہوا کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ آپ کو پتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ جی نہیں، میں عربی نہیں جانتا۔ جو پھر ظاہر بات ہے، جب عربی نہیں جانتے تو پھر آپ کو جاننا چاہیے نا، تبھی تو پھر آپ اسلام کے ڈیفینڈ کے لیے کام کر سکیں گے۔ آپ قرآن نہیں، کی میں زبان کو ڈیفینس جانے نہیں کر بغیر سکتا۔ آپ کو یہ پتہ ہی میں نہیں کہ تو قرآن میں کیا لکھا ہے۔ سر، آپ قاتلوہم کو بھی نہیں نا حتی پتا لا ہے، اصل تکون مسئلہ یہ ہے کہ فتنة آپ کو بھی نہیں ویکون پتا۔ الدین کلہ للہ کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو پتا ہے؟ نہیں، پتا ہے؟ بالکل ایک آپ منٹ، جب ایک تسلیم کر سچ چکے والے جی، ہیں کہ آپ جعلی سچ والے مطلق جی، ہیں، آپ نے ایک منٹ تسلیم نہیں ٹھہریے، کیا تھا مفتی صاحب کے سچ والے سامنے کہ جی، آپ جعلی مطلق ہیں۔ سچ والے جی، ایک منٹ ٹھہریے آپ نے، خالد صاحب ایک منٹ ٹھہریے۔ سچ والے جی نے آپ سے عربی انہوں نے پڑھی، آپ سے جی مطلب پوچھا، آپ نے کہا کہ آپ کو عربی نہیں آتی ہے۔ آپ سچ والوں کو پلٹ کے کہہ رہے ہیں آپ کو بھی نہیں آتا۔ آپ کے پاس کیا اتھارٹی ہے، آپ کے پاس کیسا نالج ہے کہ آپ سچ والے جی کو کہہ رہے ہیں کہ انہیں نہیں پتا کہ قرآن میں کیا ہے؟ جی آپ کا بالکل، میں سورس اس کیا کا ثبوت دیتا ہوں، میں ہے؟ اس جی کا جی ثبوت بتائیے، دیتا ہوں۔ جی بتائیے۔ سچ والا جی نے مفتی یاسر کے پروگرام میں مانا تھا کہ ان کو عربی نہیں آتی، جھولا ان کے نہیں عربی مانا میں، تھا میں اور نے، یہ میں سب نے ایک ہوتے ایسا ہیں۔ نہیں منٹ کہا۔ ٹھہریے، نہیں آپ غلط جو ہے آپ اس پر الزام نے لگایا۔ میں نے یہ کہا کہ ایک منٹ میرا جو ہے جو مطالعہ ہے قرآن کا ہے، اور ٹھہرے قرآن اپنا لسان ہے، خالد اور صاحب، وہ جو ہے مفتی صاحب لغت کی بات کر سر، رہے ہیں۔ قرآن بھی تو عربی میں ہے نا۔ ایک منٹ ٹھہریے آپ کو خالد یہ بھی صاحب، نہیں پتا ہے قرآن کس میں ہے؟ آپ کو نہیں پتا نا میرے بھائی؟ ایک منٹ ٹھہریے آپ مفتی یاسر خالد کی صاحب۔ بات یہاں جس انداز میں کر رہے ہیں، آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ جی اوکے، ٹھیک۔ انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے ایک عبارت آؤٹ آف کانٹیکس اٹھا کے ماڈرن عربی کی ان کے سامنے رکھ دی، اوکے، کہا اس کا ترجمہ کیجئے۔ اب اتنے ویل ورسڈ نہیں ہے، لیکن قرآن کا عربی میں انہوں نے پوری زندگی پڑھا ہے، اس میں تو یہ ویل ورسڈ ہے۔ تو ہاؤ کین یو سے، اگر وہ قرآن میں ان کو کیچ کریں اور کہیں کہ قرآن کی اس آیت کا، اس لفظ کا آپ کو معنی نہیں آتا اور غلط کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اس کا معنی نہیں ہے۔ وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو قرآن کی سمجھ نہیں ہے اور آپ جانتے جی نہیں، میں اور آپ میں still بتاتا ہوں، آپ جی میں الزام لگا رہے بتاتا ہوں، ہیں۔ جی 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 الزام بولیے، نہیں لگا رہا، میں بتاتا ہوں نا۔ جی جی انہوں بولیے۔ نے خود 2 صورتیں لکھی اور انہوں نے مانا کہ ان صورتوں میں بھی جھول ہے۔
انہوں نے اپنی لکھی صورتوں کو قرآن میں مان جھول لیا ہے تو تھا. میری بھائی قرآن میں جھول ہے تو میری صورتوں میں بھی جھول ہے، جھول دونوں میں بھی ہے. تو اس کا آپ کو مطلب پتا ہے ہے قرآن کا کہ خالد لکھنے ادھر والا صاحب، آتی ذرا نا زیادہ ماہر ہے اور میں آپ کم اپنی ماہر لکھی ہوں، میں نے یہ کہا. ہاں محترم جی بات میں سنیں، جی آپ خالد اپنی صاحب، لکھی ہوئی کو جب مان رہے ہیں کہ اس میں جھول ہے تو قرآن تو ہاں آپ نے خالد بھی لیکن نہیں صاحب، لکھا نا، وہ تو لکھنے والے کا جھول ہوگا نا جس نے لکھا میں ہے. بھی خالد تو یہی کہہ رہا ہوں نا میرے بھائی. نہیں، خالد دیکھیں صاحب سنیے، قرآن کا لکھنے والا زیادہ ماہر ہے، میں کم ماہر ہوں، میں یہ کہہ رہا دیکھیے ہوں. دیکھیے خالد صاحب، دیکھیے لکھنے والوں نے تو قرآن کے اوپر بکس لکھ رکھی ہیں کہ قرآن کے اندر کتنے جھول ہیں، اس کی گرامر کے اندر کتنے جھول ہیں. آپ نے پڑھی ہیں وہ بکس؟ قرآن کے اندر بھی میری جھول بات ہے. سنیں، میری بات سنیں. قرآن جی لکھنے جی، والے نے تو نہیں نہ مانا کہ اس میں جھول ہے. وہ تو نہیں، کہتے ہیں اس میں کوئی تضاد نہیں. لوگوں نے اس میں غلطیاں کوئی ایک نکالی. جیسی ایک قرآن تو قرآن لکھنے والا تو چیلنج کرتا ہے نا کہ کیا قرآن لکھا ہے جس نے وہ چیلنج کرتا ہے. کیا چیلنج کرتی کیا سچ والا جی نے اپنی آیتوں پہ چیلنج کیا اس میں جھول ارے نہیں ہے؟ ہے؟ جناب یاری، قرآن والا کیا چیلنج کر رہا ہے کہ بتائیے نا. اس میں جھول نہیں ہے. ایسا کہاں لکھا جو ہے پورے قرآن میں کہ اس میں جھول نہیں ہے؟ قرآن میں نہیں کہاں لکھا لکھا ہے کہ ذرا بتائیے، اگر آپ تم سچے بتائیے ہوتے. نا. سچ والا جی باری کرے نا. قرآن میں نہیں لکھا کہ اس جیسی ایک بھی صورت ہے تو بنا کے لاؤ، ایک آیت ارے بنا یار، لاؤ اس آپ کو جیسی. یہ بھی نہیں پتا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے اور آپ جو ہے یہاں پر جو ہے بحث کرنے آ گئے ہو یار میرے جب میں بھائی. سوال کر رہا ہوں کیا ارے یہ نہیں یار، لکھا کہ اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ یا ایک آیت بنا لاؤ؟ آپ نے جو اگر آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ایسا نہیں ہے نا، مطلب میں وہی کہہ رہا ہوں اس جیسی اچھا صورت میں جیسا بنا ہے لایا. ویسا بتا دیں، ہاں ٹھیک ہے، میں بنا جیسا لیا. ہے ویسا بتا دیں، جیسا ہے ویسا میرے بتا دیں بھائی کیا میں نے لکھا ہے تو قرآن بنا میں. لیا نا، میں اس جیسی بنا لیا، نہیں، بات ختم ہو گئی. میرے سوال کا جواب نہیں آپ دے رہے. قرآن میں نہیں جی لکھا کہ اگر تم سچے ہوتے اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ. صورت تو نہیں بنا سکتے تو میں تو ایک بنا آیت لیا بنا نا لاؤ. بھائی، آپ میں تو بنا لیا نا ایک اس منٹ، جیسی صورت. سچ والا جی جی، یہ جو بات کر رہے ہیں ان کو اس بات کی سمجھ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں ایک آیت بنا لو. ایک آیت کیا ہوتی ہے؟ ایک آیت بنانا مشکل ہے کیا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں خالد. جی انہوں خالد نے صاحب، بنائی نا ایک مشکل تھی تو ایک آیت نہیں، مشکل تھی بنانا ایک تو انہوں نے مشکل آیت ہے. کہا نا اس ہے میں جھول پورے ایک ہے. آیت قرآن بنانا، میں، ایک ایک لائن آیت لکھنا ہے مشکل ہے ثم تو نظرا. آپ کو پتا ہے یہ جی ایک بالکل. مستقل ایک مکمل آیت ہے ثم نظرا. کیا آپ کیا کہتے ہیں کہ اس جیسی کوئی آیت نہیں بنا سکتا؟ اچھا میں ثم آپ کو ایک نظرا. بات بتاتا ہوں. میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے، میں اس کا جواب دیتا ہوں. مرزا جی غالب ایک شاعر ہوئے ہیں، کیا سارے شاعر اس طرح کی شاعری کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، شاعر تو میں بھی بہت یہی بڑے ہوئے کہنا ہیں. چاہ رہا ہوں، ظاہر بات ہے. میرا بھی ہاں تو جی، یہی کہنا ہے میرے بھائی خالد قرآن کا صاحب بھی یہی چیلنج ہے کہ کہ ہر قرآن کے لکھنے ایگزیکٹلی والے میں نے بھی یہی کہا ہے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہر شخص جو کے علم کی کلام میں معرفت اس کی قرآن اپنی ہے اس طرح کی آیت نہیں بن سگنیچر سکتی. ہوتی ہے. میرے بھائی ٹھیک ہے، میں دیکھیں دیکھیں اگر آپ جی اس جی انداز میں قرآن کی بات سمجھنا چاہیں تو ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں. یہاں جی جی آپ میں بالکل، اور کیوں مجھ نہیں. میں کوئی اختلاف نہیں ہے، میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں. جی دیکھیں ہم تو طالب اگر علم ہیں، ہم تو سیکھتے ہیں. سنیے دیکھیں خالد میں بھائی، آپ کی باتوں سے اتفاق خالد نہیں بھائی کرتا، اس کے جی باوجود آپ کو سنتا ہوں، آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں، اس لیے جی کچھ خالد جاننے کے بھائی لیے کچھ دیکھیں، نئی بات ملتی ہے نا. آپ یہاں ہر تشریف لائے، ہمیں بڑی خوشی ہوئی. دیکھیں آپ جی نے جی بہت بہت پیاری بات کی کہ غالب جیسا کلام کوئی دوسرا نہیں بنا سکتا. یہ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جی ایگزیکٹلی بالکل. اگر کوئی قرآن جیسا کوئی جو ہے مطلب آیت یا قرآن جیسی جو ہے کوئی صورت نہیں بنا سکتا، یہ بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو دعویٰ ہے اس پر آپ غور کیجئے کہ قرآن کا لکھنے والا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی خالق کائنات ہے. اگر یہ واقعی کوئی خالق کائنات ہوتا تو وہ یہ نہیں کہتا کہ جو ہے اس جیسی کوئی آیت یا صورت بنا لاؤ. وہ یہ کہتا کہ یہ سورج میں نے بنایا ہے، اگر کسی میں دم ہے تو اس جیسا کوئی دوسرا سورج بنا لاؤ. یہ ہوتا اصل میں چیلنج. اس کو کہتے ہیں چیلنج. کیونکہ کوئی بھی انسان چاہے وہ کتنا بڑا کچھ بھی ہو جائے ترم خان، لیکن کوئی دوسرا سورج نہیں بنا سکتا. اس کو کہتے ہیں سر یہ تو چیلنج. چیلنج کی ضرورت ہی نہیں. ہاں ایک گردانی کو بنا سکتا ہے، سورج کیا بنائے گا؟ گردانی کو بنا سکتا ہے، سورج کیا بنا. نہیں، گردہ کیا بنا سکتا نہیں بنا سکتا یہ ایک الگ بحث ہے. میں بات کر رہا ہوں اس کی جو اچھا کبھی سچ کوئی والا کر جی ہی نہیں ایک سکتا. سوال کرنا چاہتا ہوں معذرت کے ساتھ. جی یہ باتیں تو ہوتی رہتی جی ہیں نا، عام باتیں ہیں. میں ایک اسپیشل سا سوال کرنا چاہتا ہوں، میں نے کبھی سنا نہیں. میں ایک مسلمان ہوں، جی قرآن پہ جی ایمان رکھتا ہوں کہ اللہ کا کلام ہے. آپ نہیں مانتے، ٹھیک ہے، الگ بات ہے. اس کے علاوہ میں نماز جی روزہ وغیرہ کرتا ہوں. کیا جی جب میں مر جاؤں گا تو اس کے بعد اس کا مجھے کوئی نقصان ہوگا مسلمان رہتے اس ہوئے؟ کے بعد کیا بولے آپ؟ مرنے کے بعد کوئی مجھے نقصان ہو سکتا ہے ان کا؟ مسلمان ہونے کا مرنے کے نہیں بعد کوئی مجھے نقصان ہو سکتا ہے؟ نہیں میں نے تو ایسا نہیں کہا. دیکھیں ایسا ہے اگر آپ نہیں نہیں، ہر آپ نے کسی نہیں کے کہا، میں ساتھ سوال کر رہا ہوں. نہیں سنیے آپ نے نہیں کہا، میں نہیں دیکھیں کہہ رہا کہ آپ نے کہا. بھئی نقصان کسی کو بھی نہیں ہونے کا. ہاں دیکھیں کہ اگر ایک آدمی زندگی بھر کوئی جھوٹ کا سہارا لے کر لوگوں کو جو ہے دھوکہ دیتا رہا ہے، کوئی جو ہے نقصان پہنچاتا رہا ہے،
تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اس کا ایک طرح کا مکافات عمل ہوگا. لیکن جس طرح سے آپ سچے انسان ہیں، اچھے انسان ہیں، ہر کسی کے ساتھ اچھائی سے پیش آتے ہیں، آپ یقین جانیے میں نے بھی پوری زندگی اسی طرح سے گزاری ہے. میں جھوٹ نہیں بولتا، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، کسی کا مال نہیں کھاتا، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. ہاں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. تو اس اچھے انسان ہونے کے ناطے آپ اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے. آپ سمجھیں؟ اچھا انسان تو دیکھے نا، ہر مذہب میں انسان اچھے ہوتے ہیں، مولوی بھی اچھے ہوتے ہیں، بھی اچھا انسان ہونا وہ ایک فطرتی طور پہ ہے. ہر ایک کی اپنی میرا سوچ ہے بھائی. دیکھیں آپ نے سوال بڑا عجیب سا کیا ہے کہ مرنے کے بعد مجھے، مرنے کو بعد نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ کوئی نقصان. تو آپ کا پریمس ہی رانگ ہے بھائی، جو آپ نے آرگومنٹ پیش کی ہے وہ غلط ہے بالکل. نہیں فائدہ تو نہیں ہوگا نا، ظاہر جو غیر مسلمان مرنے کے بعد آپ کا سوال ہی غلط ہے. مرنے کے بعد فائدہ ہوگا، مرنے کے بعد نہ فائدہ ہے نہ نقصان. بات کر رہے ہیں اسلام پائلٹ، اصل میں ان کا برابر ہے، نہ فائدہ نہ نقصان، مطلب برابر میں رہیں گے. تو مسلمان رہتے ہوئے انسان برابر بھی رہ جائے تو میرے خیال میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. نہیں مسئلہ ہے نا، آپ ساری چاہیے زندگی نفسیاتی مریض بن کے رہتے ہیں، نمازوں کے لیے بھاگتے رہتے ہیں، یہ جو دوسروں کو مارتے ہیں، دوسروں کی جان لیتے ہیں، اگر کوئی مذہب چھوڑ جائے اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں. یہ تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں. جتنے غیر مسلمانوں کو مارتے ہیں، جتنے غیر مسلمانوں کو مارتے ہیں، بات نہیں ہو رہی ہے. مسلمانوں نے کبھی مارا ہے؟ ہم ذاتیات میں آپ کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے، ہم تو اسلام کی بات کر رہے ہیں. اسلام میں تو ہے نا، ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں جو قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، کیونکہ قرآن آپ کے ساتھ بات تو ہو ہی نہیں رہی. ان بھائی نے الزام لگایا کہ اسلام مارنے کی بات کرتا ہے. جتنا مسلمانوں کو مارا جاتا ہے غیر مسلمانوں کی جانب سے، 170 بار قتل و قتال کا جو ہے ذکر ہے قرآن میں. آپ کو یہ پتہ بھی نہیں ہے نا میرے بھائی خالد صاحب؟ جی پتہ ہے مجھے، آپ ایک اچھے انسان ضرور ہو، عالم تو نہیں ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑی بڑی معلومات آپ رکھتا ہوں. غلطی سے مسلمان بھی ہو گئے. ایک منٹ سچ والے جی، ایک منٹ ٹھہریے. یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک لڑکی کو واٹس ایپ میسج کرنے کے لیے آپ نے اٹھا کے اس کو جیل میں ڈال دیا 26 سال کے لیے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے، اسلام میں سب کچھ. اسلام میں تو کہنے کا میسج کرنے پہ 26 سال سزا ہے. اسلام میں کیسے ہوا ہے؟ آپ کبھی اخبار نہیں پڑھتے، آپ نے ٹیلی ویژن کبھی نہیں پڑھا. اسلامی قانون بتائیں، آپ مجھے اسلامی قانون بتائیں 26 سال سزا کا واٹس ایپ میسج پہ. آپ کے پاکستان میں ابھی ہوئی، پوری دنیا میں شور مچا ہوا ہے، آپ کو کیا نہیں پتا؟ یہ لوگوں کا قانون ہے، پاکستان میں اسلامی قانون نہیں ہے. پاکستان اسلامی قانون پہ نہیں چلتا. یہ کس قوم کا قانون ہے؟ اسلامی قانون میں گردن، اسلامی قانون میں سر تن سے جدا ہے. ہر جگہ ہے، سارے کرتے ہیں. کس مذہب میں نہیں ہے؟ کس مذہب میں نہیں ہے کہ واٹس ایپ میسج ایک معصوم بچی کرے گی، کسی کو آپ اٹھا کے پھانسی کی سزا دے دیں. اس کو پھانسی بھی ہوئی ہے، جیل بھی ہوئی ہے. اس کو پھانسی بھی ہوئی ہے، جیل بھی ہوئی ہے. چلے خالد بھائی جو ہے، چلے ٹھیک ہے. یہودیوں کے مذہب میں ہے، عیسائیوں کے مذہب میں ہے، ہندوؤں کے مذہب میں نہیں ہے. عیسائیوں کے مذہب میں نہیں ہے، عیسائیوں کے مذہب میں نہیں ہے. چیلنج کروں، میں چیلنج کروں آپ کو، ابھی چیلنج کروں اپنے آپ کو. آپ کے ساتھ سنیے آپ کے ساتھ قرآن پہ بات کی جائے، حدیثوں کی بات کی جائے، پروفٹ محمد کی جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس پہ بات کی جائے، اس کے اوپر جو 26 سال سزا ہے. اسلامی قانون بھی مجھے سزا بتا دیں، بس آپ کا چیلنج میں قبول کر لیتا ہوں. جی اسلامی قانون بتاتے 26 سال سزا لڑکی کی میسج کرنے پر. یہ بتا دیں پاکستان کے قوانین میں آپ کے مولویوں نے یہ سزا لکھوائی ہے، یہ بنوائی ہے. جی بالکل، مولویوں نے، جس مولوی نے سزا لکھی ہے، یہ قانون مولوی کا نام بتائیں جس نے سزا لکھی ہے. اس مولوی کا نام بتائیں، اس کا فتویٰ بتائیں. اچھا خالد بھائی، جھوٹ بولتے ہیں، آپ کو اسلام پہ، اسلام کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں، شرم نہیں آتی؟ یہ اسلام پہ جھوٹ بول رہے ہیں. انسانوں کا قانون ہے یہ پاکستان میں. آپ مجھے کہہ رہے ہیں شرم نہیں آتی، تو جنہوں نے سزا دی ان کو بالکل آپ کو شرم نہیں آتی. دینا ثبوت پھر اسلام میں 26 سال سزا کا. تو ان کو بولے نا جا کے آپ گلیوں میں نکلیں، آپ احتجاج کریں. اسلامی قانون ہی نہیں ہے آپ گلیوں میں نکلیں. پاکستان میں، اسلامی قانون نہیں یا محترم، آپ کو یہ بھی نہیں پتا. بات سن لیجیے. آپ گلیوں میں نکلے نا تو اس کو بولے کہ اس لڑکی، معصوم لڑکی کو آپ نے کیوں سزا دی ہے، نکلے یہاں پہ. پاکستان اسلام کے نام پر بنا اور ابھی تک وہاں پر اسلامی قانون نہیں ہو سکا. یہ کتنے پاکستان میں لوگوں میں ضرورت ہے، لوگ بولتے ہیں. کیوں نہیں بولتے لوگ؟ آپ کو پتہ نہیں نہ ہے. آپ صرف ٹھیک ہے خالد بھائی، دیکھیں بہت سے لوگ انتظار کر رہے ہیں. اب مجھے ان کو بھی ٹائم دینا ہے. بڑی مہربانی سچ والا جی، آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں، لیکن نظام ہوتا ہے، ثبوت نہیں دیتے لوگ. بس ثبوت ہم گفتگو کریں گے.
हम जो है अखलाक के दायरे में रहकर बात करेंगे ज़रूर। आप दोबारा आइए। अब और कोई मोमिन भाई है तो ले लें भाई, देखिए 4.5 घंटे होने